وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ نبی علیہ السلام کی مقدس سیرت یہ موضوعات سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ سے پوستہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں۔ دیگر نبی علیہ السلام کے جو نام اور اوصاف ہیں ان میں یہ 5 نام سب سے بڑھ کر ممتاز ہیں، اور ان 5 ناموں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام محمد ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب نبی علیہ السلام کے 5 نام فرمایا انا محمد، انا احمد، انا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا الماحی میں مٹانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذریعہ کفر کو مٹایا ہے۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ کفر کی بنیادی طور پر 2 قسمیں۔ ایک کفر وہ ہے جس سے مراد کبیرہ گناہ ہے، نافرمانی، جس سے انسان فاسق و فاجر تو بن جاتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اور ایک کفر کی قسم وہ ہے جس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا جو کفر ہے، 2 کی میں نے نشاندہی کی تھی۔ پہلا کفر ہے جو الحاد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ماننا، اس کے نبیوں کو تسلیم نہ کرنا، اس کی شریعتوں اور اس کی کتابوں کو قبول نہ کرنا، اس کو بے دین
لا مذہب، دہریہ، کمیونسٹ، ان الفاظ کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر تعبیر کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، الوہیت پر اور اس کے وجود پر سب سے زیادہ روشن مضبوط دلائل جو ہے وہ دیے۔ دوسری کفر کی جو قسم ہے وہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، جیسے یہودیوں کا یہ نظریہ ہے کہ دو الہ ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تین الہ ہیں، اور جو ہندو ہیں بتوں کے پجاری ہیں، 1 کروڑ بھگوان کے لگ بھگ ان کے معبود ہیں جن کی وہ پرستش و پوجا کرتے ہیں، خیر کے لیے بھی اور شر کے لیے بھی۔ اور اسی طرح جو آگ کی پرستش و پوجا کرنے والے ہیں ان کے بھی 2 الہ ہیں، ایک یزدان ہے کہ جو اچھے کام کرتا ہے، اور ایک ہرمان ہے جو برے کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس پر میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ خالق و مالک ہمارا ایک الہ ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے، اور وہ ایسا مدبر ہے کہ اس کی تدبیروں کو کوئی انسان جو ہے وہ نہ سمجھ سکتا ہے، اور نہ دنیا کے تمام انسان مل کر اس کے علم کو اپنے احاطے میں لا سکتے ہیں، وہ ایسا مدبر ہے۔ اب دوسری جو چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کی اسماء و صفات میں شریک بنانا، امت مسلمہ کے اندر اس نوعیت کا جو شرک ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور توہمات ہیں۔ اس پر میں قدر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ خوف کی 2 قسمیں ہیں، یہ بات یاد رکھے، خوف کی وجہ سے لوگ شرک کرتے ہیں۔ خوف کی وجہ سے کیسے شرک کرتے ہیں؟ امید کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے بھی لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس پر میں قدر تفصیل سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب خوف کس چیز کا ہے؟ پہلے تو ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ کون سا خوف جائز ہے اور کون سا خوف جائز نہیں ہے۔ کون سا خوف ہے کہ انسان اس کو اختیار کرے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ سامعین محترم، ایک خوف ہے طبیعت کا خوف، انسان سانپ سے، کتے سے، درندے سے، شیر سے ڈرتا ہے، اور یہ جو خوف ہے یہ طبی خوف ہے۔ ایسے ہی حاکم کا، پولیس کا جو خوف ہے یہ طبی خوف ہے۔ اور ایک خوف ہے کہ جو صرف اللہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے غیر کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کہ میرا رزق بند کر دے گا، میری سانسیں مجھ سے کھینچ لے گا، مجھے تباہ و برباد کر دے گا، مصائب میرے اوپر ڈال دے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَعْلَمْ، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں پختہ بٹھا لے، پوری کائنات، تمام مخلوقات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ خوف ہے۔ اور سب مل کر تجھے فائدہ دینا چاہے، اللہ نہ چاہے، ڈاکٹر بڑے بڑے ماہر کھڑے ہیں اور دنیا کی بہترین جو مشینیں ہیں انسانوں کی خدمت اور علاج کے لیے وہ بدن کو لگی ہوئی ہیں، وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ نے جب سانس کھینچ لیا ہے
تو مصنوعی تنفس کی جو مشین ہے وہ بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، مصائب جو ہے اس کی وجہ سے لوگ غیر اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں کہ ہم یہ جو نعمتیں ہیں مل جائیں، اگر ملی ہیں تو یہ نعمتیں چھنے نہ۔ اسی طرح نقصان کسی کو پہنچانے کے لیے یہ جو حسد ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو حسد جیسی لعنت اور جرم سے محفوظ رکھنا۔ بس جس کے سینے میں آ گیا پھر وہ مخالف کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر طریقہ واردات اختیار کرتا ہے۔ تو حسد کی وجہ سے انسان جرم کا بھی ارتکاب کرتا ہے، انسان شرک کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو یہ دعوت دیتے تھے لا الہ الا اللہ، تو اس کی ضرب کس پر پڑتی تھی؟ وہ عربی تھے، ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو وہاں اس کا معنی ہے کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اولاد دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی زندہ کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی مصائب سے نجات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے، اور کوئی عزت و ذلت کا شاہی کا مالک نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ یہ اس کا مطلب و معنی سمجھتے تھے، اور ان کے بناوٹی معبودوں پر جب ضرب پڑتی تھی تو وہ چیختے تھے، اور پھر غصے میں آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بہتانات لگاتے تھے۔ پہلا بہتان کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ مجنون ہے اور بہکی باتیں کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَمَا نُونَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ۔ تین قسمیں اللہ نے کھائی ہیں بغیر قسم کے اس کی بات سچی ہے۔ فرمایا مجھے نون کی اور قلم کی اور کلمے جو حق لکھتی ہیں اس کی قسم ہے، آپ اپنے رب کی نعمت فضل کرم سے، اس کے احسان سے مجنون نہیں ہیں۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ پر کوئی جن طاری ہے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث ہے، آج ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بھی ایسے لوگوں کی لپیٹ کے اندر ہے، اور اس کی آمدنی دیکھ کر ہر مسلک کے اندر میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو لوگوں کے اعصاب کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور ان پر خوف طاری کر کے نہ صرف شرک میں بلکہ ان کی عزت مال جان کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ جس طرح یہ تصوف و طریقت امت کے تمام طبقات میں شیطان نے داخل کیا ہے نا، اسی طرح یہ جادو جنات، اس کی تجارت اور اس کے اثرات اور اس کے توہمات جو ہیں وہ بھی شیطان نے امت کے تمام طبقات کے اندر داخل کی ہیں۔ حضرات، یہ وہ خوف ہے ان الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں مٹانے والا ہوں، اللہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا ہے۔ جادو جنات کے کفر کو مٹانے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد آپ نے صحابی کو حکم دیا کہ یہ کلمات تو نے پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو عطا کرنے والا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اور تو اگر روک لے تو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ سیرت النبی کو تجارت کی غرض سے بیان کرنا، کھانے پینے کی غرض سے بیان کرنا،
میرے بھائیوں سیرت النبی اپنانے کے لیے ہے، اور سیرت النبی توحید کا درس دیتی ہے، ایمان کا درس دیتی ہے، توہمات کو مٹاتی ہے، اور اسی کفر کو مٹانے کے لیے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرات قرآن مجید فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات نے نبی علیہ السلام کا قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بھٹکے پھرتے تھے، اللہ کے سوا غیروں کی پرستش و پوجا کرتے تھے۔ جس مرض نے انسانوں کو پکڑا ہے وہی گناہ جو ہے وہ جنات کے اندر بھی تھا، اور جنات جو ہیں وہ بھی ڈرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام سے ہے کہ یہ جنات جو ہیں یہ انسانوں سے ڈرتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا اور ان کو معلوم ہوا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ انسانوں پر غالب آ گئے۔ کبھی بھی ان کی شرارتوں سے اور ان کے کچوکوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ لوگوں کو ڈراتے کیسے ہیں؟ چھینٹے پڑ گئے ہیں، خون کے چھینٹے پڑ گئے، اچھا جی کیا ہوا ہے پھر اس کے بعد؟ کون سی چھت گر گئی ہے، زمین پھٹ گئی ہے، آسمان کا ٹکڑا تمہارے اوپر آ پڑا ہے۔ ان ساری باتوں سے شیاطین جو ہیں وہ بندوں کو خوف دلاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام دنیا کے اندر یہ شیطانی خوف، یہ کفر مٹانے کے لیے ہے۔ اچھا نبی علیہ السلام کے بارے میں مشہور کر دیا کہ جن آپ پر طاری ہے جس وجہ سے نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں۔ وہ جن آتا ہے تو نعوذ باللہ آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جادو جنات کا علاج کرنے والا بہت بڑا شخص، زماد نام تھا اس کا، زماد، وہ مکہ آیا تو اسے کہا گیا کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آپ ان کا علاج اگر کر دیں تو کیا ہی کہنے، ہم آپ کو یہ انعامات دیں گے اور یہ اجرت دیں گے، اور انعام، عزت، شرف۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ تم نے اس کی بات نہیں سننی، جو بھی اس کی بات سنتا ہے نا، توحید فطرت ہے، اللہ نے اس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ حضرات جب توحید کی باتیں اللہ کے نبی سے وہ سنتے ہیں تو وہ باتیں ان کے دل پر اثر کرتی ہیں کہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے جو بت ہیں اور ہستیاں ہیں وہ مشکل کشا اور دستگیر کیسے ہو سکتی ہیں۔ توحید جو ہے یہ فطرت ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا نا تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، حضرات سنیں، فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمات پڑھے نا تو وہ کہتا ہے ایک مرتبہ پھر پڑھنا۔ اب دوبارہ پڑھنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ونستغفر ونستعین، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ہم اسی سے معافی طلب کرتے ہیں، ہم اسی سے توفیق مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جس کو مالک گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا جی ذرا پھر ایک دفعہ پڑھیں۔ فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اپنی نفس، اپنی جانوں کی شرارتوں سے، نفس کی شرارت۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اچھا، اس نے کہا پھر سنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری مرتبہ جب اس کو کلمات سنائے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے شاعروں کے کلام بھی سنے ہیں، میں نے منتریوں کے منتر بھی سنے ہیں، کاہنوں کے، میں نے ساحروں کے کلمات بھی سنے ہیں، جادوگروں کے کلمات سنے ہیں، کاہنوں کے کلمات سنے ہیں، شاعروں کے اشعار سنے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، روئے زمین پر اس جیسے کلمات میں نے نہیں سنے۔ وہ کہتا ہے آپ کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علاج کرنے کی غرض سے آیا، اپنا علاج کروا کے چلا گیا، اپنا علاج کروا کے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں ہماری مائیں دودھ پلاتے اور سلاتے جنات سے ڈراتی ہیں، ہائے باؤ باللہ آ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عالم بننے کے باوجود، پروفیسر بننے کے باوجود، مفتی اور شیخ الحدیث بننے کے باوجود، وہ جو خوف ہے وہ ہمارے اندر سے باہر نہیں نکلتا، جو ہماری ماؤں نے ہمارے ذہنوں اور سینوں کے اندر بٹھا دیا ہے۔ صحابیات اپنے بچوں کو کیا سکھاتی تھیں؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، ہمارا پروردگار ساری طاقتوں والا ہے، کوئی اس کی شاہی کے اندر شریک نہیں ہے، سب کچھ کرنا ہے تو رب نے کرنا ہے، رب کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا نہیں، کر سکتا نہیں، کر سکتا کوئی۔ یہ کلمات سکھاتی تھیں اپنے بچوں کو، اور ہماری مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ بھی اس بات پر غور کریں۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں کفر کو مٹانے کے لیے، اور ایسا خوف جو انسان کے اندر کفر پیدا کرے کہ میں نے یہ چھلا پہنا ہوا ہے، ڈر جاتا ہوں، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، رات کو میں بڑبڑاتا ہوں، میں نے تعویذ پہنا ہوا ہے، اور جب یہ تعویذ کھولے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہود و نصارہ بھی اس کفر میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات لکھ کر کہا جاتا ہے اس پر جوتے مارو۔ فرعون، شداد، حامان سے مدد مانگی جاتی ہے، اسماء مقدسہ کی توہین کی جاتی ہے، گندی اور پلید چیزوں کے ساتھ قرآن مجید کی آیات لکھی جاتی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے اور کون سا ایمان ہے؟ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس کفر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ اور اس ضمن میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں، اگرچہ تفصیل کے ساتھ اس پر میں خطبات جمعہ بیان کر چکا ہوں، یہ جو جادو اور جنات ہیں، آپ کے گھر میں کرائسس آ گئے ہیں، بھائی اللہ کو پکاریں۔ مصیبتیں، نبیوں نے مصیبتوں میں کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب پکارنے والے ہیں، کسی بھی مسلک اور فرقے والے کو اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انسان جب حق کو سمجھنے کے قریب آتا ہے، شیطان اس پر کئی وار کرتا ہے۔ ان شیطانی واروں میں ایک وار یہ بھی ہے کہ یہ دیوبندی کا ترجمہ ہے، یہ وہابی کا ترجمہ ہے، یہ بریلوی کا ترجمہ ہے، اور پھر ان چیزوں سے وہ ڈرا کر یہ سمجھتا ہے کہ میں حق اور دین کو نہ سمجھ سکتا ہوں نہ عمل کر سکتا ہوں، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے۔ کسی کا بھی ترجمہ ہے اسے پڑھے، قرآن کو پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے، کسی کا بھی ہے، وہ شیعہ کا ہے، وہ سنی کا ہے۔ جو قرآن مجید کے مقامات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اللہ کی توفیق سے دنیا میں وہ ہاتھ پیدا ہی نہیں ہوئے
کہ ان مقامات کے ترجمے میں وہ تعریف کر سکے۔ دنیا میں ایسا کوئی انسان آیا ہی نہیں کہ اس کا ہاتھ ان مقامات کے ترجمے میں تعریف کر سکے۔ وہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام لاچار اور بیمار ہیں تو شفا کس سے مانگی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوکے ہیں۔ کیا شیعہ کیا سنی کوئی انکار کر سکتا ہے کہ قرآن میں یہ واقعہ نہیں ہے یا اس کا ترجمہ صحیح نہیں ہے؟ کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور وہ روٹی کس سے مانگ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو کیوں خوف کرتا ہے مخلوق کا؟ اور جلا کر راکھ کر دوں گا اور ایسے کر دوں گا اور یوں ہو جائے گا۔ اس وقت یاد کر وہ دعا جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک۔ یا اللہ یہ مجھے ڈراتے ہیں، فیصلے تو کرتا ہے، مخلوق فیصلے نہیں کرتی۔ یہ نہیں فإنک تقضی، تیرا فیصلہ چلتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ جادو جنات جو ہیں، چار باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ایک تو ہوتا ہے جن کا طاری ہو جانا۔ عموماً جنات طاری ہوتے ہیں جو بندہ پیشاب پخانہ گندگی پاکی پلیدی کا لحاظ نہیں کرتا۔ شیطان جو ہے وہ نیک اچھے جنات وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، زنا اور جنسی برائی ایسی ہے کہ اس کا دماغ شیطانوں کی پکڑ میں رہتا ہے، یہاں سے پکڑ لیتا ہے شیطان۔ ایک ہے شیطان کا طاری ہونا، دورے بھی آ سکتے ہیں، دوروں کے علاوہ انسان کی سوچ اور دماغ اس کی پکڑ میں رہتا ہے اور وہ پھر اس کے تابع ہو کر کام کرتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان معاشرے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ میری اولاد کیا کہے گی، اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں رہتی، لوگ کیا کہیں گے فکر ہی نہیں رہتی۔ ان گناہوں میں جنسی گناہ بھی ہے کہ جب شیطان اس کے دماغ کو پکڑتا ہے تو انسان مجنون اور دیوانہ ہو کر کے یہ گناہ کرتا ہے۔ حضرات، دوسری جو چیز ہے وہ سحر ہے، جادو ہے۔ جو جادو ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادو کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے ہم آپ کے درمیان اور جو آپ کے دشمن ہیں، شیاطین ہیں، انسان ہیں، ان کے درمیان اوٹ قائم کر دیں گے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ سورۃ بقرہ، اس کے دنیا میں 3 فائدے ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آخرت میں فائدہ کہ یہ پڑھنے والے کے لیے سائبان بن جائے گی قیامت کی ہولناکیوں میں، اس کے لیے سائبان، اور اس کے لیے روشن کرنے والا کمکمہ بن جائے گی۔ اور دنیا کے اندر فرمایا فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، جو پڑھے گا اس کے لیے برکت ہے اور جو چھوڑے اس کے لیے حسرت ہے کہ ہائے میں کاش اس کو پڑھتا اور اختیار کرتا۔ وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، فرمایا جو جادوگر ہیں، جو شیاطین ہیں، سورۃ بقرہ پڑھنے والے پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ ضروری نہیں کہ آپ ساری روزانہ پڑھیں، اگر کوئی روزانہ پڑھ سکتا ہے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس کی ناقدری کرتی ہے۔ ایک صحت ہے تو صحت کی ناقدری ہے، ایک فراغت ہے۔ ہر پاکستانی میں نے دیکھا ہے کہ اس کے پاس تقریباً 6-8 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں، نیند کے علاوہ بھی، کام کے علاوہ بھی۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو زیادہ وقت کام کو دیتے ہیں۔
تو فارغ وقت ہونے کے باوجود جو ہے وہ ہم قرآن مجید کو نہیں پڑھتے۔ فرمایا اس کو چھوڑنا حسرت ہے، پڑھنا برکت ہے۔ ساری پڑھ سکتے ہیں، روزانہ ساری پڑھیں، آدھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی پڑھیں، آپ ایک ربع پڑھ سکتے ہیں، ایک چوتھائی پڑھیں، کم از کم سورۃ بقرہ کا ایک صفحہ جو ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں ضرور تلاوت کرنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی نے ہمیں ساری پڑھنے کا پابند نہیں کیا، فرصت ہے ساری پڑھیں، آدھی پڑھیں، آدھی نہیں پڑھ سکتے ایک ربع پڑھ لیں، چوتھائی حصہ پڑھ لیں۔ آپ ایک سپارے کا ایک پاؤ ایک چوتھائی حصہ پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھ سکتے ایک ورق پڑھ لیں، ایک ورق نہیں پڑھ سکتے سورۃ بقرہ جو ہے کم از کم گھر میں کام پر اس کا ایک صفحہ آپ کو تلاوت میں ضرور پڑھنا چاہیے کہ آپ اس کو پڑھتے پڑھتے ختم کریں۔ ہمارے پیارے نبی نے کہا ہے اِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، اس سورت کو پڑھنا برکت ہے، ایک کام میں نہیں ہر چیز میں، صحت میں برکت، اولاد میں برکت، رزق میں برکت، میاں بیوی کے تعلقات میں برکت، جنسی قوت میں برکت۔ سحر جو ہے وہ انسان کی جنسی قوت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، توالد اور تناسل کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستطیعها البطل، کہ جادوگر جو ہے وہ اس کے پڑھنے والے پر غالب نہیں آ سکتا، اس کو پڑھا کریں۔ اب تیسری بات جو ہے وہ ہے قرین، ہر شخص کے بائیں طرف شیطان ہے۔ شاید زندگی میں آپ پہلی مرتبہ یہ بات سنیں اللہ کے نبی کا بھی شیطان تھا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ آپ پر حملہ آور ہوتا تھا، کبھی آگ لے کر حملہ آور ہوتا تھا آپ کو جلانے کے لیے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نماز میں آگے بڑھے، فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں۔ مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ ان پر شاہی ان کے لیے خاص تھی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا وہ آپ کے تقوی، پرہیزگاری اور شخصیت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا شیطان مسلمان نہیں۔ یہ بڑا تجربہ کار ہے، بائیں طرف ہے، یہ حملہ آور ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو قرین سے بچنے کے لیے صبح و شام کے اذکار اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ایسے جو کلمات ہیں انسان صبح و شام کے اذکار سے قرین سے بچ سکتا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ نظر بد ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، تو نظر بد کے لیے نبی علیہ السلام کے جو بولے ہوئے کلمات ہیں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں، جن میں دم حسنین نبی علیہ السلام کے جو نواسے تھے بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، چال آپ سے ملتی تھی، شکل آپ سے ملتی تھی، لوگ ان کی طرف متوجہ رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دم کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ جو نماز کی اور دم کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ کلمات موجود ہیں، حصن المسلم میں، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، ان میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اللہ کے نبی نے اس میں بھی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ غفلت کا ایک وقت ہوتا ہے، اس غفلت کے وقت میں میاں بیوی کے تعلقات بھی شامل ہیں، وہاں پر بھی اس ظالم خناس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ شادی ہوتی ہے تو بیوی کے ماتھے پر یا اس کے ماتھے سے بال پکڑ کر سر کے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، یا اللہ میں اس بندی کے خیر کا ہی تجھ سے سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں یہ جو کھٹ پٹ رہتی ہے نا، اس سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری زندگی کھٹ پٹ بھی رہتی ہے اور پھر دوری بھی ہو جاتی ہے۔
تو یہ سنت کو چھوڑنے کے مفاسد ہیں. ہے تو 30 سیکنڈ کی دعا ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کا فائدہ ساری زندگی رہتا ہے. تو نظر بد اور یہ کرین کے حملے اور پھر اسی طرح سحر اور اسی طرح جو ہے وہ جنات کے حملے، ان سے بچنے کے لیے باوضو رہنا، جنابت سے دور رہنا، زنا فواحش سے دور رہنا، شراب و شباب سے دور رہنا، نماز کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سورۃ بقرہ پڑھنا اور صبح و شام کے اذکار. اور یہ وہ کفر ہے اَنَ الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ. لوگ دنیا میں بنگال کے جادو کی بات کرتے ہیں، یہ ساری شیطانی باتیں ہیں. اللہ کے لیے سمجھو، اگر یہ اتنے مؤثر ہوتے، تھانوں کی ضرورت کیا تھی کہ گجرانوالہ ضلع کو 30 تھانے کنٹرول کرتے ہیں. ایک بابا لوٹا لے کر بیٹھ جاتا، وہ گھماتا، فلاں جگہ پر چور ہے، فلاں جگہ قاتل ہے، پکڑ لو. بصیرت اس کا استعمال کرو، عقل سلیم. اسلام نے بار بار کہا ہے افلا تعقلون افلا تبصرون. بصیرت کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا ضرورت ہے 7 لاکھ فوج رکھنے کی؟ یہ جو غیب دان ہیں، یہ جو فنا کرنے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں، ان سے کہے کہ یہ تباہ کر دے. اور اگر تباہی بنگال کے جادوگروں کے پاس ہوتی یا ہندو جادوگروں کے پاس ہوتی، دنیا میں کوئی مسلمان پیدا نہ ہوتا، پھر مسلمانوں کے ہاں لڑکے پیدا نہ ہوتے، پھر ان کے ہاں سورج نہ چڑھتا، پھر ان کو اللہ فتح اور غلبہ عطا نہ کرتا. آج بھی باوجود کہ ہم محکوم ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ملکوں کی تعداد ہے، اور پوری دنیا میں آج بھی مسلمانوں کا جو سکہ ہے نا وہ سب سے بھاری ہے. باوجود کہ ہم ذلت کے کار میں ہیں، پھر بھی اللہ نے اس امت کو بڑا شرف عطا کیا ہے. میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کفر کی ان باتوں کو اور بناوٹی خوف کو، ایسا خوف جس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کو نکالنے کے لیے دنیا میں آئے. انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.